السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ایک اور نیا دن، ایک اور ہوا کی بیٹی ہوئی جنسی زیادتی کا شکار۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوب 24/7 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق حیدر۔ ناظرین، ابھی موٹر وے ریپ کیس کی آگ بجھی نہ تھی کہ کل ایک اور غریب کی بیٹی ہوئی زیادتی کا شکار۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پنجاب کے علاقے بہاولپور کی، جہاں ایک وحشی درندے نے ایک لڑکی کی عزت پامال کی۔ اس وڈیرے کے خلاف پولیس کے مقدمہ درج نہ کرنے کی صورت میں لڑکی نے سپرے پی کر خودکشی کر لی اور جاتے جاتے باپ کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئی کہ ابا، کل سے آپ سر اٹھا کے جیو گے۔ ناظرین، اصل قصوروار کون ہے، ریپسٹ یا ہمارا نظام؟ ناظرین، موٹر وے ریپ کیس اور گزشتہ روز کے واقعے میں پولیس کی انوالومنٹ واضح نظر آ رہی ہے۔ آئیے دونوں کیسز کا باری باری جائزہ کرتے ہیں۔ ناظرین، موٹر وے ریپ کیس میں اب تک نیوز کی جرنلسٹ فریحہ نے ٹویٹ کیا کہ عورت نے موٹر وے پولیس کو کال کی تو موٹر وے پولیس نے اسے پٹرول ڈلوانے کے لیے ایک لوکل نمبر دیا۔ عورت کے اس نمبر پر رابطہ کرنے پر اس شخص نے عورت سے باقاعدہ اس کی لوکیشن منگوائی، مگر 90 منٹ گزر جانے کے بعد بھی نہ تو پولیس وہاں پہنچی اور نہ ہی پٹرول والا۔ 90 منٹ کے بعد ایک ٹرک پاس آ کے رکتا ہے اور اس سے ایک آدمی اتر کر اطراف کا مکمل جائزہ کر کے چلا جاتا ہے۔ ٹرک کے جانے کے 2 منٹ بعد ہی واردات ہوتی ہے اور ملزم بڑے صفاقانہ طریقے سے جرم سر انجام دے کے چلے جاتے ہیں، مگر جاتے جاتے 1000 روپے گاڑی میں رکھ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی اماؤنٹ تھی جس کا عورت نے پٹرول ڈلوانا تھا اور فون پر بتایا تھا۔ عورت کے یہ انکشافات بہت سے سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ واٹس ایپ نمبر کس کا تھا؟ پولیس آخر تک بھی جائے وقوع پر کیوں نہ پہنچ سکی؟ واقعے کی اطلاع کے فوراً بعد ناکہ بندی کیوں نہ کی گئی؟ ان سب حقائق کو عوام سے کیوں چھپایا گیا؟ عابد ابھی تک کیوں نہیں پکڑا جا سکا؟ ہر دفعہ ایک مجرم چکمہ دے کے کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ کیا پولیس حقائق کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے؟ دوستو، اب چلتے ہیں دوسرے کیس کی جانب، جہاں لڑکی سے زیادتی کے بعد باپ اپنی بیٹی کو لے کے چوکی سے تھانے اور واپس چوکی کے چکر کاٹتا رہا، مگر آخر پر اسے گھر بھیج دیا گیا کہ ابھی افسر صاحب آفس میں نہیں ہیں، 2 دن بعد آئیے گا۔ آخرکار تنگ آ کر اس لڑکی نے اپنی جان دے دی۔ یہاں پہ بھی پولیس کی نااہلی اور رشوت خوری صاف نظر آ رہی ہے کہ کس طرح ایک وڈیرے کے بیٹے کو بچانے کے لیے ایک غریب کی بیٹی کی نہ تو آہوزاری سنی گئی بلکہ اس کو گھٹیا سوالات پوچھ کر ٹارچر بھی کیا گیا۔ جب اس نے تنگ آ کر خودکشی کر لی اور میڈیا پر خبر اچھلنے کے بعد یہ خبر ہائی لائٹ ہوئی تو ڈی پی او صاحب نے SHO کو اریسٹ کروا دیا۔ مگر سوال پھر وہی آتا ہے کہ چند دن بعد SHO رہا ہو کر واپس جاب پہ ہوگا یا اس بار کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا؟ کیا اسے اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا؟ ناظرین، آخر پر اس لڑکی کے الفاظ اپنے باپ سے نہیں بلکہ ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی کہ اے لوگو، میرے بعد میرے باپ کو عزت سے جینے دینا۔ جی ہاں دوستو، ہم وکٹم کے ساتھ وقتی ہمدردی تو ضرور کرتے ہیں، مگر وہ عورت ہمیں کانٹے کی طرح سوسائٹی میں چبھنے لگتی ہے۔ نہ تو کوئی شخص اس عورت سے شادی کرتا ہے، نہ ہی اس سے تعلقات رکھے جاتے ہیں۔ البتہ جب کبھی وہ سوسائٹی میں باہر نکلتی ہے تو اس واقعے کا ضرور ذکر کیا جاتا ہے، جو ہمارے لیے ایک لطف کی بات ہوتی ہے، مگر یہ چیز اس فیملی کے لیے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوتی ہے۔ کیا اس عورت کو اس واقعے کے بعد نارمل لائف گزارنے کا حق نہیں؟ کیا اس عورت سے شادی کرنا اسلام میں نامناسب ہے؟ کیا اسلام اس عورت کو عزت نہیں بخشتا؟ ان سب باتوں کا جواب ہمیں یہی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اس کا قتل صرف مجرم یا پولیس نے نہیں بلکہ ہم سب بھی اس کی خودکشی میں ملوث ہیں، اور ہمارے گھٹیا سوشل ڈسپلنز جس نے ہوا کی بیٹی کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، اپنی اہم رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے
ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ دیجیے اپنے ہوسٹ کو اجازت۔ اللہ حافظ۔